أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میں لٹ گئی بابا مقتل سے پیمبر کو یہ زہرا نے صدا دی. میں لٹ گئی بابا امت نے گلستان کو میرے آگ لگا دی. میں لٹ گئی بابا امت. امام امت امام خمینی اور شہید قائد حجت الاسلام عارف حسین الحسینی کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی شفیع المذنبین وخاتم النبیین سیدنا المؤید بشیرنا المسدد نذیرنا المجدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعطرته الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المیامین المعصومین الراشدین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صلوات. یکم محرم سے 8 محرم تک مجالس میں حد الامکان وقت کی پابندی کا خیال رکھا گیا. آج رات آپ کو ذرا زحمت برداشت کرنا پڑی. شب عاشور ہے، اس اعتبار سے تقریباً تمام مجالس میں غالباً وقت کا مسئلہ رہے گا. یہ آخری مجلس اس اعتبار سے تو آخری ہے کہ آج 9 محرم کی تاریخ آ گئی اور عشرہ محرم اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن جس موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی وہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ سال ہا سال تک بھی گفتگو کی جائے تو شاید اس کا حق ادا نہ ہو سکے. غالباً باغ زہرا ہی کی ان مجالس میں اس سے پہلے بھی 2 سال اسی عنوان پہ گفتگو ہو چکی ہے. اگر آج کی مجلس سننے کے بعد بھی آپ کو کچھ تشنگی کا احساس ہو تو موضوع کی طوالت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے نظر انداز کیجیے گا. کل جس منزل پہ گفتگو پہنچی تھی اس سلسلے میں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے. وقت کی کمی سد راہ بنی کہ کل ہی اس مسئلے کو بیان نہ کیا جا سکا. جبکہ میرا اندازہ یہ ہے کہ کل اگر یہ مسئلہ آ جاتا تو شاید زیادہ جلدی اثر ہو جاتا.
کیونکہ عنوان ہی کل ایسا بن گیا تھا۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ناواقفیت ایک ایسی بیماری اور ایک ایسا مرض ہے کہ جو اچھے بھلے مومن اور دیندار انسان سے بھی گناہ کروا لیتی ہے۔ جس کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو، جو ان چیزوں کا قائل ہی نہ ہو، جو دین کے احکامات پر اعتقاد ہی نہ رکھتا ہو، جو حلال و حرام کے سلسلے میں ذرا سا بھی فکر مند نہ ہو، اس کا مسئلہ تو چھوڑے، لیکن جو دیندار ہے، عمل کرنا چاہتا ہے، خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کے راستے میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے مسائل سے ناواقفیت۔ خمس کے مسئلے پہ آج بڑی تعداد متوجہ ہوتی جا رہی ہے اور اس خیال کے ساتھ متوجہ ہوتی جا رہی ہے کہ ہاں ہمیں بارگاہ الہی اور بارگاہ معصومین میں کم سے کم فاطمہ زہرا کے حق کا غاصب بن کے حاضر نہیں ہونا ہے، اور کوئی بھی گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہو لیکن کم سے کم فاطمہ زہرا پہ ظلم یہ ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ہونا چاہیے۔ احساس جب ذہنوں میں پیدا ہوا تو لوگ تیار و آمادہ ہوئے، اور الحمدللہ جو میرا اندازہ ہے اس اعتبار سے خمس دینے والوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو اس کے لیے تو تیار ہیں کہ اگر 100 روپے خمس بن رہا ہے تو بطور احتیاط 125 روپے دے دو، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ خمس دے بھی رہا ہو اور اس میں کنجوسی کرنا چاہے۔ تو تعجب اور حیرت اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس احتیاط کے باوجود، اس فکر کے باوجود، اس خیال کے باوجود کہ یہ نہ ہمارا مال ہے نہ کسی اور کا، صرف اور صرف شہزادی کا مال ہے، پھر بھی انسان ایک اہم ترین مسئلے میں ٹھوکر کھا رہا ہے۔ ایک حصہ اس مسئلے کا کل آیا کہ خمس واجب ہونے کے بعد فوراً ادا کرنا ضروری ہے۔ اسلام کے واجبات کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جس کے وقت میں اسلام نے گنجائش رکھی ہے۔ نماز کے وقت گنجائش ہے، ظہر کا وقت کم سے کم 5 گھنٹے رہتا ہے، فجر کا وقت 1.25 گھنٹے رہتا ہے، مغربین کا وقت 4 سے 5 گھنٹے رہتا ہے، لیکن روزے میں گنجائش نہیں ہے۔ پہلی رمضان آ گئی، آج ہی روزہ رکھنا ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک دن بعد شروع کر کے یہ کہیں کہ اگلے مہینے میں ہم 4 روزے اور رکھ لیں گے، نہیں، جو وقت ہے اسی پہ رکھنا ہے۔ حج جس سال واجب ہو گیا اسی سال انجام دینا ہے اور فوراً انجام دینا ہے۔ خمس بھی ایک ایسا ہی واجب ہے کہ جیسے ہی سال مکمل ہوا فوراً ادا کر دینا ہے۔ یہ بات کل آ گئی۔ اب غفلت 2 طرف ہو رہی ہے۔ پہلی غفلت تو یہ کہ لوگ سستی اور لاپرواہی میں مبتلا ہو کے اس خمس کو ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں۔ ایک حدیث کہ جو مجھے اپنی اس تقریر میں آگے جا کے ایک مرحلے پہ بیان کرنا تھی، لیکن خمس سے بھی ایک مناسبت مل رہی ہے اس حدیث کی، اس لیے ابھی سن لیجئے کہ اللہ کا رسول یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے علی، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں مرتے دم تک انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ کتاب الخصال شیخ صدوق کی اس کی حدیث، اے علی 5 چیزیں ایسی ہیں کہ مرتے دم تک میں انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ موت آ جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن موت آنے تک پیغمبر اسلام ان چیزوں کی پابندی کریں گے۔ غلاموں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا، جو قرضہ میرے اوپر چڑھ جائے اسے فوراً ادا کرنا، اور کسی بچے کو دیکھ کے سلام میں پہل کرنا۔ یہ تیسری چیز میرے موضوع کے اگلے حصے سے متعلق ہے، اور دوسری چیز اس موضوع کے اس حصے سے متعلق ہے جو خمس کے بارے میں ہے کہ جیسے ہی خمس کی تاریخ آ گئی، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ مرتے دم تک میں اسے ترک کرنے کو تیار نہیں کہ ایک دن لیٹ ہو جائے۔ خیر وہ مسئلہ کل آپ نے سنا، آج ویسے ہی وقت کم رہ گیا، لیکن جو دوسری غفلت ہو جاتی وہ یہ ہے کہ شریعت کے بعض گناہ ایسے ہیں کہ ایک گناہ آپ سے ہو گیا، گناہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے بعد اس گناہ کا سلسلہ آگے نہیں چلتا۔ مثلا ایک آدمی نے 40 سال داڑھی نہ رکھی، گناہ کیا، آج توبہ کر کے داڑھی رکھ لے، بس بات ختم ہو گئی۔ ایک عورت نے پردہ نہ کیا، آج پردہ شروع کرے، توبہ کر لے، بات ختم ہو گئی۔ یا ایک انسان نے فعل حرام کیا جس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوئی، اب یہ انسان گناہگار اور اس کی اولاد حلال کی اولاد نہیں کہلائے گی،
لیکن وہ جو بچہ ولد حلال نہیں، وہ اگر آگے شادی کرتا ہے تو اس کی باقی ساری نسل حلال کہلائے گی۔ یا مثلا جو موجودہ مراجع کا فتویٰ ہے کہ مختلف قسم کے انعامی ٹکٹ بیچ کے جو انعام نکالا جاتا، مثلا سیور ٹکٹ کا آج کل رواج زیادہ ہے، پہلے فاطمی تھا، ریڈ کراس تھا، ہلال احمر تھا، قسم قسم کی اسکیمیں تھیں۔ اب اس میں مسئلہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہی فتویٰ تھا امام خمینی کا کہ ان ٹکٹس کا خریدنا حرام اور گناہ ہے، لیکن اگر یہ ٹکٹ خرید لیا اور انعام نکل آیا تو حاکم شرع کے وکیل سے مصالحت کر کے انعام حلال ہو جائے گا۔ یا جیسے آیت اللہ خوئی کا فتویٰ کہ ہر وہ انعامی ٹکٹ جو حکومت جاری کر رہی، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ نیکی کے کام میں حصہ لینے کے لیے میں پیسہ دے رہا ہوں، انعام کی لالچ نہیں، تو وہ ٹکٹ خریدنا آپ کے لیے جائز ہے، اور نیت ہی انعام کی ہے، اس کے بغیر آپ ٹکٹ نہ خریدتے تو ٹکٹ خریدنا حرام ہے۔ لیکن جب انعام نکل آئے تو انعام آپ کے لیے جائز ہو جائے گا حاکم شرع سے رجوع کر کے۔ لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ جب ایک حرام ہم نے کیا تو اس کا نتیجہ بھی حرام ہونا چاہیے، لیکن اسلام کے بہت سے مسائل ایسے ہیں۔ پیشاب نجس ہے، لیکن اگر اتفاق سے یہ پیشاب گائے پی لے اور اس کا دودھ میں تبدیل ہو جائے تو دودھ بالکل حلال ہو جاتا، پاک ہو جاتا۔ اسی طرح کا مسئلہ اور بہت سے موارد میں ہے، لیکن خمس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے اگر خمس تاخیر سے نکالا، چاہے لفافے میں بند کر کے، ربڑ بینڈ چڑھا کے کونے میں بھی رکھ دیا، یہ ایک گناہ الگ ہے، لیکن جس مال میں سے یہ خمس نکل گیا وہ مال پھر بھی حرام رہے گا۔ 100 روپے میں سے 20 روپے آپ نے خمس نکال دیے، گناہ کر رہے ہیں کہ اسے مجتہد کو کیوں نہیں دے رہے، لیکن اس گناہ کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ ایک گناہ 80 تو ہمارے لیے حلال ہو گئے، اس کا خمس نکل گیا۔ جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں وہ 20 روپے خمس والے رہتے ہیں، چاہے الگ کونے میں الماری میں تالا لگا کے بھی رکھیں، وہ 20 بھی حرام اور یہ 80 بھی حرام ہے۔ اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے، اس کا استعمال کرنا بھی گناہ ہے۔ تو ایک آدمی جو خمس کو نہیں مانتا اور یہ گناہ کرے تو مجھے تعجب نہیں ہے، لیکن جو بیچارہ اپنے مال کو حلال کرنے کے لیے اتنا پریشان ہے، جب وہ یہ گناہ کر رہا ہو تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ بات کیا ہے شیطان کی جانب سے غفلت، بات کیا ہے مسائل کا نہ معلوم کرنا، مسئلہ کیا ہے ان تمام چیزوں کی جانب توجہ کا نہ ہونا۔ اسی اعتبار سے بار بار ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے گھر کے ماحول میں تمہاری یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ دن میں ایک حصہ یا کم سے کم ہفتے میں ایک حصہ ایسا ہو کہ گھر والے جمع ہو اور علمی مسائل پہ بحث ہو۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان جو میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں، اور آپ کو حوالہ اگر چاہیے تو مفاتیح الجناح میں روز جمعہ کے اعمال میں دیکھ لیجئے کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ ہمارا اپنے ماننے والوں پہ جو حق ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہفتے میں کم سے کم ایک پورا دن، میں نے تو کچھ وقت کہا، معصوم فرما رہے کہ ہفتے میں کم سے کم ایک دن، اور اگر جمعہ ہو تو کیا کہنا، ہمارا ماننے والا صرف اس کام کے لیے وقف کر دے کہ آج مجھے امام کے دیے ہوئے علوم پہ غور کرنا ہے، آج امام کی بتائی ہوئی باتوں کو یاد کرنا ہے۔ یہ امام اپنے حق میں شامل کر رہے، امام کا جو حق امت کے اوپر واجب ہے اس میں ایک حق یہ ہے، اس لیے کہ جہاں اس کی کمی ہوگی بس وہیں سے ساری خرابی شروع ہوتی ہے، اور اہم ترین خرابی وہ ہے کہ جس کا تذکرہ موضوع کے درمیان آ گیا کہ اگر انسان کے پاس معلومات نہ ہو تو ذرا ذرا سی مصیبت میں گھبرا جائے گا۔ یہ عورتیں کیوں ہر وقت شکوہ و شکایت کرتی رہتی ہیں، کاروبار میں ذرا سا نقصان ہوا انسان کیوں پریشان ہو جاتا ہے، لگی لگائی ملازمت چھوٹ گئی انسان کیوں گھبرا جاتا ہے۔ سب کی بنیاد یہی ہے کہ علم نہیں ہے، یہ نہیں پتا کہ رزق دینے والا یہ نہیں تھا، رزق دینے والا پروردگار تھا۔ یہ مجھے ملازمت سے نکال سکتا ہے، لیکن اگر میرے پروردگار نے میرا آج کا رزق رکھ دیا ہے تو ہر صورت میں مجھے مل کے رہے گا۔ یہ لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں کا بنگلہ ہے ہمیں جگی بھی نہیں مل رہی، فلاں کے بچے روزانہ نیا کپڑا پہنتے ہیں ہمارے بچے کے پاس پہننے کو پرانا کپڑا بھی نہیں ہے، فلاں کے یہاں انواع و اقسام کے کھانوں سے اس طرح میز بھری رہتی ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ایک نوالا بھی لوں تو کہاں سے لوں، اور ہمارے بچے کے پاس
पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये परेशानियां क्यों होती हैं, ये दूसरे को देख के अपनी हालत पर इंसान क्यों कुड़ता है। मसला सिर्फ यही है कि ये भूल जाता है कि देने वाला कोई है और जब उसकी मसलहत होगी वो देगा। हाँ, ये जरूर है कि ये यकीन होने के साथ कोशिश करना इंसान का फर्ज है। घर में बैठ जाने से काम नहीं चलेगा, अब ये यकीन होना चाहिए और इस यकीन के साथ एक दूसरा यकीन भी होना चाहिए। आपको मालूम है कि इस्लाम में तौहीद के अकीदे के बाद सबसे ज्यादा जोर जिस अकीदे पे दिया गया है वो आखिरत का अकीदा है। आखिरत का अकीदा बुनियादी अकीदा है, अहम तरीन अकीदा है और यही वजह ये गलत फहमी हमारे यहाँ पाई जाती है कि लोग समझते हैं अबू जहल को या अबू लहब को या सरदारान मक्का को जो पैगंबर इस्लाम से इख्तिलाफ था वो खुदाओं के मसले पे इख्तिलाफ था कि वो 360 खुदाओं को मानते थे, रसूल खुदा का ऐलान कर रहे हैं। जी नहीं, ये भी कोई मसला नहीं है, न ये कोई मसला है कि उन्हें रिसालत से कोई इख्तिलाफ था। यकीनन तौहीद के सिलसिले में उनका नजरिया कुछ और था, इस्लाम कुछ और कह रहा था, लेकिन उनके जहनों में तौहीद थी बहरहाल। तभी तो आपको वो आयतें, इसमें से एक आयत तो याद है मगर ये याद नहीं कि उससे पहले और उसके बाद की आयतें क्या हैं। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सू, ये आयत क्या चीज है? ये आयत एक सवाल है कि ऐ रसूल पूछो इन लोगों से, कौन है जो परेशान हाल आदमी की दुआ कबूल करता है? इन लोगों से पूछो। ये रसूल से क्या कहा जा रहा है? असल में ये आयतों का सिलसिला है। 20वें पारे की पहली आयत है। 20वें पारे का नाम है अम्मन खलका, पूछो इनसे कि किसने जमीन और आसमान को पैदा किया। 4-5 आयतें मुसलसल आई हैं। पूछो इनसे किसने जमीन और आसमान को पैदा किया। इनसे पूछो किसने हवाओं को चलाया। इनसे पूछो कि कौन दुआओं को कबूल करता है। और कुरान क्या कह रहा है? लयक़ूलुन्नल्लाह, ये कहेंगे कि सारे काम अल्लाह करता है। तो अल्लाह को वो लोग भी मानते हैं, उनके पास भी अकीदा है। थोड़ा सा इख्तिलाफ बस इस बात का है कि वो 360 के बाद 361वां अल्लाह को मानते हैं और रसूल कह रहा है कि बस अल्लाह एक ही एक है। रिसालत को भी मानते हैं, आखिरत उनकी समझ में नहीं आ रही। ये कैसे मुमकिन है कि इंसान मर गया, उसकी हड्डियां गल सड़ के राख और मिट्टी बन गई और फिर वो जिंदा किया जाएगा। और इस्लाम ने जितना जोर तौहीद के अकीदे पे दिया उतना ही आखिरत के अकीदे पर, क्योंकि अगर आखिरत समझ में ना आए तो जिस इंसान के पास खाने को कुछ नहीं है वो कभी भी मुतमईन नहीं हो सकता। मेरा असल मौजू जहन में रखिए कि बच्चा, पैदा होने वाला बच्चा उन तमाम असरात को लेगा कि जो उसकी माँ के अंदर उस वक्त पैदा होते हैं जब वो हामिला है। आगाए तकी फलसफी इसकी एक मिसाल देते हैं, जो पाकिस्तान के माहौल में मिंबर से लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि मुझे याद है एक मर्तबा मैंने मिंबर से रिवायतों के दौरान मासूम की एक हदीस पढ़ी जिसमें हमल और दूध पिलाने के सिलसिले में कुछ तरीके बयान किए गए थे। बस मजमा बेभर के रह गया कि आप मिंबर से क्या चीजें पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को गुमराह किया जा रहा, इतनी तफसीलात बताने की क्या जरूरत थी। उसके बाद मैं भी जरा एहतियात करता हूँ और ये एहतियात करना भी चाहिए, इसलिए कि वाक़ान माहौल ऐसा ही हो गया है कि इंडियन फिल्में देखने से बच्चे बिल्कुल मासूम बन जाते हैं। बिलो फिल्में देखने से नौजवान बहुत पाको पाकीज़ा हो जाते हैं। नाजिस रिसाले पढ़ने से तहारत फिक्र बढ़ती जाती है, लेकिन हदीस से इमाम सुनने से गुमराही होती है, जहन के ख्यालात खराब होते हैं, हमारे बच्चे और नौजवान गुमराह होते हैं। मैं मानता हूँ बुजुर्गों की बात, बिल्कुल सही कहते हैं वो बुजुर्ग। वाक़ान बाकी सारी चीजें माशरे को बहुत ठीक कर रही है। जब ईमान की हदीस आती है तो माशरा बिगड़ के रह जाता है, नौजवान गुमराह हो जाते हैं। बहरहाल ये मुझसे कहा गया तो अब वो मंजिल भी ना आई कि मैं इन तमाम चीजों को खुल के बयान करूं, लेकिन आगाए तकी फलसफी कह रहे हैं कि एक मुसाफिर को गाड़ी में बिठा के रवाना कर दो। अब ये मुसाफिर गाड़ी में बैठा हुआ है कि आगाए तकी फलसफी की 3 या 4 किताबें हैं तरबियत औलाद के बारे में, उर्दू में तर्जुमा हो रहा है। इंशाअल्लाह जब ये तर्जुमा होगा तो मुझे यही तवक्को है कि हर मोमिन के घर में ये किताब पहुंचेगी, एक लफ्ज उसका पढ़िएगा। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मजलिसें खत्म हो जाती हैं, बात वहीं रहती है। उसका जवाब ये किताब है, लाहौर से छपने वाली है, पूरे मुकम्मल तफसीली हालात कि शादी से लेके बच्चे की विलादत और वहां से लेके बालिग होने तक क्या क्या अहकामात इस्लाम ने दिए हैं। गाड़ी में एक मुसाफिर बैठा हुआ है, अब ये मुसाफिर गाड़ी में बैठा हुआ है, गाड़ी चल रही है सड़क के ऊपर, इस गाड़ी को जितने भी हवादिस पेश आएंगे सबका असर इस मुसाफिर पे पड़ेगा।
اگر کہیں اسپیڈ بریکر آیا تو گاڑی تو ہلے گی ہی، لیکن جو مسافر ہے اس کو بھی ایک مرتبہ اپنی سیٹ سے اچھلنا پڑے گا۔ اگر ایک دم سے بریک لگا اس گاڑی کو تو ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی گاڑی تک اثر رہے گا، بیٹھے ہوئے مسافر کے جسم کو بھی جھٹکا آئے گا۔ گاڑی اگر تیزی سے چلے گی یا گاڑی اگر آہستہ چلے گی، یہ تمام اثرات اس پر پہنچ رہے ہیں۔ اگر ہموار اور عالیشان سڑک پہ، سپر ہائی وے کی مانند سڑک پہ گاڑی جا رہی ہے، مسافر کا سکون ہی کچھ اور ہوگا۔ ارے نیند آ جائے گی، آرام سے سوتا ہوا جائے گا۔ اور اگر کچے راستے پہ گاڑی جا رہی ہے تو جسم کا جوڑ ہل کے رہ جائے گا۔ یہ گاڑی کی خرابیاں ہیں، یہ راستے کی خرابیاں ہیں، لیکن اثرات مسافر پہ پہنچ رہے۔ بچہ ایک مسافر ہے جسے پروردگار عالم نے ایک سواری کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب جتنے بھی اثرات اس کی ماں کو پہنچتے ہیں وہ سب بچے تک منتقل ہو رہے۔ پرانی بات لیکن اس لیے دہرانا پڑ رہی ہے کہ میرا مسئلہ اور واضح ہو جائے۔ مغرب نے اسلام کی آدھی بات کو تو مان لیا، آدھی بات کو مان لیا کہ اگر زمانے حمل میں عورت شراب پیے، ہمارے یہاں تصور نہیں ہے لیکن مغربی دنیا کی بات، یہ جو شراب کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن حاملہ عورت سے کہا جاتا ہے خبردار شراب نہ پینا۔ اگر بخار کے عالم میں کچھ گولیاں استعمال کر لے جو عام حالت میں ہر عورت استعمال کرتی ہے، حتیٰ یہ اسپیرو جیسی گولی، لیکن پابندی لگائی جا رہی ہے کہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ جو روحانی نقصانات ہیں وہ جو منتقل ہوتے ہیں، تو ماں کا ذہن اگر غیر مطمئن ہے، ماں کا ذہن اگر اللہ کی نعمتوں کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے، تو بچہ یہ ساری چیزیں خود بخود لے رہا ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سب کچھ دے دے، وہ شکایت کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی ماں کے اثرات ہیں جو ان میں منتقل ہوئے۔ تو یہاں پہ ہمارے سامنے ایک حدیث آ رہی ہے جس میں اس چیز کی تفصیل اس انداز سے بیان کی جا رہی ہے۔ معصوم کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان آخرت کو بھول جائے، یہ ساری خرابیاں، یہ جتنے شکوہ و شکایت ہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آخرت کو بھول جائے۔ اسلام کے بارے میں ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام فقط خرابی بتاتا ہے، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ کسی صاحب عقل کا کام نہیں ہے۔ تو جو خالق عقل ہے وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے خرابی بتاتا ہے، پھر اس کا علاج بتاتا ہے۔ اور دیکھیے یہ جتنے شکوے اور شکایت ذہنوں میں آتے ہیں اور جتنے گناہ انسان سے ہوتے ہیں، عقیدہ آخرت میں کمی کا نتیجہ ہے۔ بچے کی فطرت سے آپ اس مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ اس دنیا میں اگر ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا، پہننے کو نہیں مل رہا، اگر ہماری عورت کے جسم پر زیورات کی مناسب مقدار نہیں ہے اور ایک عقیدہ انسان کے پاس نہ ہو تو وہ پریشان رہے گا، اور ایک عقیدہ پیدا ہو جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے 3 دن پہلے کہا کہ عورت کو یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ شکوہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ عورت مرد سب کے لیے مسئلہ ہے۔ بچے سے آپ پوچھ لیجئے، بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہے، ایک غبارہ ہے بچے کے ہاتھ میں جو آپ بازار سے 1 روپے کا خرید کے لائے، اور ایک رنگ کا غبارہ ہے، چھوٹا سا غبارہ۔ آپ نے بچے سے کہا اپنے چھوٹے بھائی کو دے دو، کبھی نہیں مانے گا۔ آپ نے بچے سے کہا چھوٹی بہن کو دے دو، کبھی نہیں مانے گا۔ آپ نے بچے سے کہا کہ مثلا ہمارے چچا کا لڑکا آیا ہے اسے دے دو، کبھی نہیں مانے گا۔ آپ طاقتور ہیں، چھین کے دے دیں، دوسری بات ہے، لیکن اگر آپ خوشی سے کہیں تو بچہ دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ فطرت میں شامل ہے کہ انسان کو جو چیز مل جاتی ہے وہ کبھی دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی فطرت میں شامل ہے کہ انسان اپنی چیز دینے کو تیار ہو بھی جاتا ہے اگر اسے بعد میں ملنے کی توقع پیدا ہو جائے۔ اب اس بچے سے غبارہ آپ لینا چاہیں، زبردستی نہیں، اس کو راضی کر کے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس سے بھی خوبصورت ایک غبارہ لے کے آ گئے۔ بچے کے ہاتھ میں 1 روپے والا غبارہ ہے، آپ نے 10 روپے والا غبارہ خریدا۔ بچے کے ہاتھ میں 1 رنگ والا غبارہ ہے، آپ نے 15 رنگوں والا غبارہ خریدا۔ بچے کے ہاتھ میں غبارہ ہے جو اڑتا نہیں ہے، آپ نے وہ غبارہ خریدا کہ جوڑ کے چھت تک جاتا ہے اور واپس آتا ہے۔ بیٹا یہ غبارہ اپنے چھوٹے بھائی کو دے دو، تو یہ دوسرا والا غبارہ میں تمہیں دوں گا۔ راضی ہو گیا بچہ، خوشی سے راضی ہوا۔ وہی چیز کہ جسے چھوڑنے پہ تیار نہیں تھا اب خوشی سے چھوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے خالی دینے کی بات تھی اور اب اسے یقین ہے کہ جو دے رہا ہوں اس سے اچھا مجھے مل رہا ہے۔ راضی ہو گیا، تیار ہو گیا۔ یہ بچے کے فطرت کا نقطہ وہی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو انسان کو عام حالت میں بتایا جا رہا ہے۔ لوگ نماز سے کیوں گھبراتے ہیں؟ بھائی نماز پڑھیں گے ہمارے 10 منٹ ضائع ہو جائیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ روزے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم
روزہ رکھیں گے سارا دن فاقہ، ہمیں ملے گا کیا، فائدہ کیوں ہوگا؟ روزے سے گھبرانے والے بھی اگر ڈائٹنگ کے نام سے ان سے فاقے کروا لو، یہاں 1 مہینے روزہ نہیں رکھیں گے، وہاں 10 سال 20 سال ڈائٹنگ کریں گے، اس اعتبار سے کہ ڈائٹنگ کا فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے، روزے کا فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے کیوں 100 روپے پہ 20 روپے نکالیں، کیوں اپنا پیسہ ضائع کریں؟ اگر آخرت پہ یقین کامل ہو، یہ پتا ہو کہ 10 منٹ یہاں نماز کو دو تو اس کے بدلے تمہیں جنت ملنے والی ہے، 1 دن یہاں فاقہ کرو، اس کے بدلے خان جنت پر جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کریں گی، یہاں پیاسے رہو تو کوثر کا پانی تمہیں ملے گا۔ وہی فطرت جو بچے کی ہے وہ انسان کی بھی ہے، خوشی سے تیار ہو جائے لو حرام کا خیال کرنے والے، لیکن پھر بھی اللہ ہمیں کچھ نہیں دے رہا ہے۔ جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جو حرام کرنے والا ہے، اس کا گھر ہر نعمت سے بھرا ہوا، تم نمازی، ماتھے پہ سجدے کا نشان، زبان پہ ذکر خدا، اور اللہ تمہیں کچھ نہیں دے رہا ہے، آخر کیوں؟ جا کے اللہ سے مانگو۔ ایک مرتبہ بیوی کے بار بار کہنے سے اس عابد کے ذہن میں بھی تبدیلی آئی، پہنچ گیا صحرا اور جنگل میں، بنی اسرائیل کا عابد 5 امام کی روایت حیات القلوب کا حوالہ، پہنچ گیا جنگل کے اندر، پروردگارا اب تک دعا مانگتا تھا، اب تجارت کرنے لگا، پروردگارا میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنی عبادتیں کی ہیں، اسے عطا کر رہا ہے، مجھے محروم کر رہا۔ دعا کی شدت میں انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ ایسا لگا کہ جیسے میرے ہاتھ میں کچھ آ گیا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھا ایک انتہائی قیمتی ہیرا یا موتی اس کے ہاتھ میں رکھا ہے، سمجھ گیا ایک ایسا صحرا کہ دور دور تک کھلا علاقہ ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اگر کوئی بھاگنا بھی چاہے تو جتنی دیر میں میری آنکھ کھلی ہے بھاگ کے کہاں جائے گا؟ یہ اللہ نے مجھے عطا کیا۔ خوشی کے عالم میں گھر آیا، بیوی کو یہ ہیرا یا موتی دکھایا، اتنا روشن کہ سارا گھر چمک رہا ہے، چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی، رات کا وقت ہے، طے کیا اسے چھپا کے رکھو، مٹی میں دبا کے رکھو، ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو پتا چل جائے، کل صبح بیچیں گے۔ بظاہر یہ لوگ ہیرے اور جواہرات کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن اتنا قیمتی کہ بظاہر ان کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا کہ ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں، لیکن اسی رات کو دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا، بالکل ایک خواب، سر منہ انحراف نہ تھا دونوں کی تفصیل میں۔ خواب لمبا ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں۔ جنت میں پہنچ گئے، یہ میں نے اس لیے کہا خواب لمبا ہے کہ تفصیلات ہے کہ کیسے جنت میں پہنچے، کن کن مراحل کو طے کر کے جنت میں پہنچ گئے، دونوں یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اب ایک لائن سے جنت میں محلات بنے ہوئے ہیں، جنت میں بھی انسان ایک دوسرے کے پڑوس میں رہا کریں گے، ایک لائن سے محلات بنے ہوئے ہیں، سب کے مکانات بنے ہوئے ہیں، اور ہر مکان کے آگے باغ ہے۔ اب اپنے مکان کی تلاش میں چلے کہ ہمارا مکان کون سا ہے، پہلے مکان کے سامنے سے گزرے، یہ شہر کے فلاں آدمی کا مکان ہے، ارے کتنا عالی شان، دوسرے مکان کے سامنے سے گزرے، یہ فلاں مومن کا مکان ہے، ارے کتنا زبردست، ایک ایک مکان دیکھتے جا رہے، اور شہر کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کے نام کا بورڈ لگا ہے، یہ فلاں کا محل، یہ فلاں کا محل، یہ فلاں کا محل۔ آخر میں ایک مرتبہ رک گئے اس لیے کہ ان کے نام کا بورڈ آ گیا کہ مسٹر اینڈ مسز فلاں فلاں کا مکان محل ہے، پتہ نہیں کس زبان میں وہاں بورڈ لگا ہو، انگریزی میں سے اسی طرح لگا ہوگا۔ ایک مرتبہ محل نظر آیا، جنت میں آ گئے، جنت کے باغ سے گزر کے اپنے محل تک پہنچے، سارے محلے کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن محل دیکھنا ہے کہ دونوں الگ الگ خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ دونوں کے دل مرجھا گئے، ارے اس پورے محلے میں اتنے عالیشان مکان اور ہمارا مکان ان کے سامنے بجھا بجھا نظر آ رہا ہے، ہمارا مکان تاریک تاریک نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ گھبرا کے پوچھا تو پتا چلا کہ باقی ہر مکان مکمل ہے، لیکن تمہارے محل میں ایک ایسا ہیرا یا موتی لگا ہوا تھا کہ جس کی روشنی سے ہر مکان روشن ہوتا ہے، تم نے دنیا میں مانگ لیا، تم نے دنیا میں اس سے لے لیا، خدا نے دے دیا، اور یہاں پہ جب تم خود ہی لے کے گئے تو یہاں پہ یہ کمی ہو گئی، آنکھ کھلی۔ اتنا تو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی 100 سال کی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ جو 50 سال اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے بیچ میں غربت سے نہیں رہ سکتا، وہ جنت میں تو ہمیشہ اس کو رہنا ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھے، یہ ہم نے کیا غضب کیا، اپنے آپ کو آخرت کی نعمت سے محروم کر کے دنیا میں اس نعمت کو حاصل کیا جو ختم ہو جانے والی ہے۔ اسی وقت ابھی نماز شب کا وقت چل رہا ہے، اسی وقت یہ عابد شہر سے نکلا۔ پرانے زمانے میں شہر سے نکلنا رات کے وقت کتنا خطرناک، مگر دل کو لگی ہے۔ وہ موتی لے کے اسی صحرا میں گیا، آنکھیں بند کر کے کہا پروردگارا نہیں چاہیے مجھے دنیا کی ایسی نعمت
کہ جس سے میری آخرت تباہ ہو جائے، جس سے جنت مجھے دوسروں کے سامنے سر جھکانا پڑے۔ بس ایک مرتبہ ایسا لگا کہ خود بخود میرے ہاتھ سے یہ موتی غائب ہو چکا ہے۔ یہی اسلام عقیدہ آخرت پیدا کر کے ذہنوں میں تصور اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ کیوں شکوہ کر رہے، کیوں فریاد کر رہے، کیوں دوسروں کو دیکھ دیکھ کے کڑ رہے ہو؟ جو کچھ تمہیں یہاں نہیں مل رہا وہ آخرت میں محفوظ ہے، لیکن یہاں تم اپنا نقصان ہی نہیں کر رہے، اپنی اولاد کا بھی نقصان کر رہے۔ جو سمجھدار ہیں ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ سے مراد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ سننے والا مجمع، یہ تو منبر کی گفتگو کا ایک طریقہ ہے۔ ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کی کیفیت یہ کہ صرف امام کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، سال میں چند دن امام کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اس میں بھی حتی الامکان اپنا زیادہ نقصان کیے بغیر، اور بہرحال محبت ہے دلوں میں، لیکن اتنی ہی ہماری گنجائش اور استطاعت اور حیثیت۔ اس کے باوجود اگر یہ یقین امام کی رحمت کی وجہ سے ہو تو دوسرا مسئلہ، ایک یقین ہمیں ہے کہ گویا ہم نے امام پہ کوئی احسان کر دیا، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، قرآن کی آیت۔ کیا ہے ایمان لانے والوں؟ ایمان لا کے اللہ پہ احسان نہ جتاؤ، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ راہ ہدایت کھول دی۔ یعنی ایمان لانے والوں میں کیسا گروہ ہوتا کہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھ کے میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، عبادتیں کر کے میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں۔ عورت نے چادر کیا پہن لی، گویا شریعت کے اوپر کوئی احسان کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خبردار اللہ پہ احسان نہ جتاؤ، اللہ نے تم پہ احسان کیا۔ آئیے تاریخ انبیاء کا ایک کیریکٹر دیکھ لیجیے، ایک کردار، کہ کاش ہم میں سے، ہماری خواتین میں سے کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ واقعہ بہت مشہور ہے، چنانچہ اشارہ کر دینا بھی کافی ہے۔ ایک ایسی محترم خاتون جو اللہ کی خاطر اتنی قربانی دے رہی ہے، ایک عام مومن تو تصور کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم ذرا سا ہمیں جھوٹ سے بچنے کا حکم اسلام دے، تیار نہیں ہوتے ہیں لوگ۔ نہیں بھائی، نوکری چھوٹ جائے گی ہم جھوٹ بولیں گے، سود کا مسئلہ آ جائے لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں ملازمت چھوڑنے پر۔ یہ میں ملازمت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس واقعے کا تعلق مالی فائدے سے۔ ذرا سا میراث میں کسی کا حق دینا پڑ جائے انسان کی کیا حالت ہوتی۔ کاروبار میں فراڈ اور دھوکے جتنے مومنین میں بڑھ گئے وہ آپ کے سامنے۔ میرے پاس تو ایسے مقدمات آتے ہیں کہ یقین نہیں آتا۔ یہ نماز شب پڑھنے والا عابد شب بھی تھا، اور حالت یہ ہے کہ اتنے لوگوں کا پیسہ کھائے ہوئے بیٹھا۔ ایک عورت اللہ کی خاطر اتنی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے کہ مجلس اعضاء میں چادر کو پہن کے آ جائے۔ میرے موضوع سے خارج ہو جائے گی بات، لیکن ضمناً ایک بات کہہ دوں کہ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے اور ایک اسرائیل ہے۔ ایک مرتبہ ان دونوں نے مل کے ٹیم بنائی، ماہرین کو جمع کیا، اس لیے کہ یہ دونوں ملک وہ ہیں کہ جن کی زندگی کا مشن یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ ایک مرتبہ اپنے ماہرین کی ایک ٹیم بنائی کہ ہم جتنا مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جتنا ان کے قتل کا، ان کو مالی اعتبار سے محروم کرنے کا، ان کی عزت و آبرو ختم کرنے کا انتظام کر رہے ہیں، نوکریاں نہیں ملتی، کاروبار کا موقع نہیں ملتا، جہاں ذرا سا موقع پایا فسادات کے نام سے ہزاروں کو قتل کرا دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود اسلام بڑھتا جا رہا، مسلمان طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنے سال سے اسرائیل ظلم کر رہا، اور آج یہ حالت کہ فلسطینیوں کے پاس صرف پتھر ہیں کہ جس سے اسرائیلی فوج اس طرح چنے چبوائے ہیں کہ خود اسرائیل کہہ رہا کہ 40 سال میں ٹینک اور طیارے اور میزائل اتنا نقصان نہ پہنچا سکے جتنا یہ 15 سال کے بچوں کے پتھروں نے پہنچایا۔ تو آخر کیا طریقہ اختیار کریں کہ یہ لوگ ختم ہو جائیں؟ عام طور پہ ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ مالی اعتبار سے کسی کو مار دو وہ مر جائے گا، اور پھر بھی نہ مانے گھر کو آگ لگا دو، پھر بھی نہ مانے قتل کر دو۔ یہ سب کر کے دیکھ لیا اور بڑھ گئے مسلمان۔ کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ مسلمان ختم ہو کے رہ جائیں؟ چاروں طرف دیکھا، دنیا میں کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں مسلمان آئے ہوں اور ان کا نام و نشان مٹ گیا ہو؟ روس جیسے علاقے میں نام و نشان نہیں مٹ سکا۔ ایک علاقہ ایسا نظر آیا، اسپین کا علاقہ، جہاں آئے تھے مسلمان تو اتنی شان و شوکت کے ساتھ کہ عظیم ترین اور مضبوط ترین حکومت قائم کر لی، اور مٹے تو ایسے مٹے کہ ایک اللہ کا نام لینے والا نہ رہا۔ اب ان دونوں ممالک کی ٹیم گئی کہ آخر ان لوگوں نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی۔ تو ایک تحقیق کی انہوں نے کتاب کی صورت میں چھاپی گئی، وہ تحقیق کہ اسپین میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹا تھا فقط ایک طریقے سے۔ شروع میں ان پر فوجیں بھیجی گئی اور طاقتور ہو گئے۔ مسلمان کی فطرت ہے کہ جب اس پہ ظلم ہوتا ہے تو اور طاقتور ہو جاتا،
جب مظلومیت کا نشان، جب مظلوم بن جاتا ہے تو اور اس میں ہمت آ جاتی ہے۔ ایک طریقہ اختیار کیا گیا، بے حیائی، فحاشی اور عیش و عشرت کو اس طرح پھیلایا گیا کہ مسلمانوں کو پتہ بھی نہ چلا کہ گھر میں آگ لگا کے جو نقصان پہنچایا جاتا اس سے بڑا ہمارا نقصان ہو رہا، پیسے کو لوٹ کے اور جائیداد پہ قبضہ کر کے جو نقصان پہنچایا جاتا اس سے بڑا نقصان ہو رہا۔ ارے اولاد کے گلے پہ چھری پھیر کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے فسادات میں، اس سے بڑا نقصان پہنچ رہا۔ جب یہ فحاشی، جب یہ بے حیائی اور جب یہ بے غیرتی پھیلائی جا رہی، اچھا یہ فحاشی، عیاشی اور بے غیرتی ایک دم سے نہیں پھیلائی جا سکتی، کوئی مسلمان بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ تحقیق کی گئی کہ آخر مسلمان اتنے بے غیرت اور بے حیا بنے کیسے؟ ایک دم سے تو آپ ایک شریف آدمی کو ذلیل نہیں کر سکتے، ایک دم سے تو آپ ایک حیا والے آدمی کو بے حیا نہیں بنا سکتے۔ کہا کہ شروع میں دو چیزیں رائج کی، دشمنوں نے شروع میں دو چیزیں رائج کی۔ کون دشمن؟ جو پہلے حملے کرتے تھے مسلمانوں پر، بچوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کو کنیز بناتے تھے، ناکام ہو گئے۔ دو چیزیں رائج کی، ایک یہ کہ آہستہ آہستہ گانے بجانے کا سلسلہ رائج کر دیا تھا، اور دوسرا یہ کہ عورتوں کو بے پردگی کی جانب مائل کر دیا تھا۔ بعض ایسی خرابیاں ہوتی کہ شروع میں انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جو ایک چھوٹا سا گناہ میں کرنے جا رہا ہوں یہ بڑھتے 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 کتنے بڑے فساد کا سبب بنے گا۔ مسلمانوں کو گانا بجانے اور مسلمان عورت کو بے پردگی کی جانب لگایا گیا۔ آج ایک عورت خالی بے پردہ ہوگا اور کچھ، لیکن کل جو اس کا لباس سمٹنا شروع ہوا اور اس بے پردگی کی وجہ سے جو بے حیائی بڑھنے لگی اس کا نتیجہ وہی نکلا جو سور کا گوشت کھانے کا نتیجہ نکلتا ہے، جو شراب پینے کا نتیجہ نکلتا ہے۔ یعنی انہوں نے آخر میں لکھا کہ ہم مسلمان کو شراب پلوا کے اور سور کا گوشت کھلا کے کہ جتنا مسلمان عورت کو بے پردہ کر کے اور مسلمان مرد کو گانے کا عادی بنا کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ان دونوں ملکوں نے سوچا کہ اپنے اپنے علاقوں میں ہمیں اگر مسلمانوں کو مارنا ہے تو فسادات سے فائدہ نہیں ہوگا، بے حیا بناؤ مسلمان کو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان عورت کو بے پردہ بناؤ۔ چنانچہ ہندوستانی فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ بے پردگی کو اتنا عام کر دو فلموں کی صورت میں اور گانے کو اتنا رائج کر دو فلموں کی صورت میں کہ پتہ بھی نہ چل سکے دیکھنے والوں کو، اور آہستہ آہستہ یہ مسلمان زندہ رہیں لیکن ان کا ایمان مر کے رہ جائے، ان کا ایمان مرے، ان کی اولاد کا ایمان مرے گا۔ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر کے وہ نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اپنے گھر میں بے پردگی اور گانے کو رائج کر کے نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ مومنہ کہ اگر اس کے بیٹے کو بھانس چپ جائے تو وہ ایک مرتبہ تکلیف سے خود چیخ اٹھتی ہے، اسے کیا پتا کہ اگر میرا بیٹا تلواروں تلے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو تو پھر بھی بیٹے کو وہ نقصان نہیں پہنچ رہا جتنا میری بے پردگی میرے بیٹے کو نقصان پہنچا رہی ہے، جتنے میرے کھلے بال اور بے چادر کا سر میرے بیٹے کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور جتنا میرا گانا سننا میرے بیٹے کو نقصان پہنچا رہا۔ اچھا بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حدیث کی صورت میں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، انسان کتنا ہی اعتقاد رکھنے والا ہو ایک شک تو آ جاتا ہے، پتہ نہیں صحیح حدیث ہے غلط حدیث ہے، صحیح ترجمہ ہوا غلط ترجمہ ہوا، لیکن جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حدیث میں تو یہ آ ہی چکی ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ جنہوں نے اس پر عمل کیا انہوں نے ہم کو ختم کر کے رکھ دیا، اور آج پھر وہ ایک مرتبہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اسی لیے جب ایران کا اسلامی انقلاب آنے والا تھا تو سب سے زیادہ دو چیزوں پر توجہ دی گئی، ان دو چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے، ورنہ انقلاب کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ سوڈے کے غبار والا انقلاب نہیں لانا ہے کہ 2 سال 4 سال تو جوش ہو اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ وہی پرانا رنگ۔ برائی کے یہ 2 سرچشمے، برائی کے یہ 2 منبع جہاں سے برائی نکل کے آتی ہے، اس کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے اس میں حجاب پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اس لیے کہ حجاب فقط آخرت ہی کا مسئلہ نہیں ہے، اس دنیا کے اندر بھی مسلمان کو بچانے والی چیز ہے۔ میں اپنے موضوع سے ذرا ہٹا، لیکن تربیت اولاد کے سلسلے میں یہ بات بیان کرنا تھی، اس لیے میں نے بیان کر دی۔ تو یہ اثرات ہیں جو منتقل ہو رہے، اگر انسان کو آخرت پہ یقین نہ ہو تو کبھی بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا۔ جس طرح ایک عورت کہتی ہے کہ سب عیش کر رہے ہیں، میں کیوں عیش
فرمائش نہ کروں، سب کے گھر میں حرام آ رہا ہے، میرا شوہر کیوں حرام کما کے نہ لائے؟ اسی طرح بے پردگی کی بھی یہی دلیل ہوتی ہے کہ ساری عورتیں بے پردہ ہے تو میں کیوں بے پردہ نہ گھوموں؟ ہاں میں ان عورتوں کی بات نہیں کرتا کہ جو اتنی سخت ہیں کہ اگر مجلس میں آنے والی 95% عورتیں پردے دار ہیں تب بھی وہ پردہ کرنے کو تیار نہیں ہوں گی، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہوں گی۔ یہ تو ایک اسپیشل کیس ہے کہ جن کا جھگڑا ہی خدا اور رسول کے ساتھ ہے، ان کے اوپر تو فرق ہی نہیں پڑتا، سب بھی پردہ کر لیں، ان کے سر پہ مجلس کے نام پہ بھی چادر نہیں آئے گی۔ لیکن ایک عام یہی چیز تو ہے، ماحول بنتا جاتا ہے، عورت بگڑتی جاتی ہے، ذرا سی قربانی نہیں دیتی۔ ذرا اندازہ کرے کہ کتنی قربانی اس خاتون نے دی ہے کہ شاید شریعت اتنی قربانی مانگے بھی نہیں، لیکن دی ہے قربانی۔ اب جتنی قربانی دیتے جاؤ، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام آپ سے وہ قربانی نہیں مانگتا، لیکن اگر آپ کو قربانی دے دیں حرام میں پڑے بغیر، جان ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ اس بات کا بڑا خیال رکھیے گا کہ اگر کسی موقع پر اسلام آپ سے جان نہیں مانگ رہا اور زبردستی آپ جان دینے چلے جائیں تو وہ ہلاکت و خودکشی بنے گی۔ لیکن اس کے علاوہ مثلا امام خمینی کہتے ہیں کہ میرا فتویٰ ہے کہ عورت چہرہ کھول سکتی ہے، یعنی چہرہ چھپانے کی قربانی اس فتوے میں نہیں، پھر بھی میں چہرہ چھپا لوں، نقصان کیا؟ شریعت جتنا کہہ رہی ہے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے قربانی دینا۔ شریعت کہتی ہے مثلا کہ 5 نمازیں واجب، نہیں میں نماز شب بھی پڑھا کروں، نقصان میرا کیا؟ یعنی جو قربانی اسلام نہیں مانگ رہا وہ بھی اگر انسان دے دے تو اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو آسیہ کے ساتھ ہوا۔ ہو سکتا ہے ایک عام مومن اتنے مسائل میں مبتلا ہو تو اسلام کہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے کلمہ کفر کہنے کی، لیکن آسیہ، اور کون آسیہ؟ ان کا ایک جملہ سنانا ہے مجھے، باقی واقعات تو ہمارے بچے تک جانتے ہیں، اس کو دہرانا تو بیکار۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہم کلمہ پڑھ کے اللہ کا احسان کرتے ہیں۔ آسیہ اس منزل پر ہے کہ معاذ اللہ اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتی ہیں میں نے احسان کیا، اللہ کا ایک نبی میری گود میں پروان چڑھا، اللہ کے ایک نبی کو فرعون کے محل میں نے تحفظ فراہم کیا۔ یہ کہنا تو غلط کہ فرعون نے موسیٰ کو پالا، آسیہ نے موسیٰ کو پالا۔ فرعون ایک منزل پہ موسیٰ کے قتل کو تیار ہو گیا تھا، آسیہ نہ ہوتی تو ظاہری اعتبار سے موسیٰ اسی دن شہید ہو جاتے۔ جس آسیہ نے موسیٰ کو پالا، اور کون آسیہ؟ بادشاہ کی بیوی، نہیں یہ میں نے غلط کہا، بادشاہ کی بیوی نہیں، معاذ اللہ خدا کی بیوی، اس لیے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا۔ دیکھیے جتنا درجہ شوہر کا بڑھتا جاتا ہے بیوی کا درجہ بھی بڑھتا جاتا۔ چپراسی اور کلر کی بیوی کو کوئی مجلس میں بھی اپنے برابر بٹھانے کو تیار نہ ہوگا۔ رسول کہیں کہ میں ساری زندگی غلاموں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہوں۔ ایک مومن سے میں نے سوال کیا کہ آپ نماز جماعت کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ کیا کیا جائے، دفتر میں ایک ہی مسجد، چپراسی میرے برابر میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، باقی ہر چیز میرے لیے ممکن ہے۔ یہ ہیں ایسے لوگ، چنانچہ سرمایہ داروں کی مسجدیں بھی الگ ہوتی اور ان مسجدوں کا انداز بھی الگ ہوتا۔ آپ قدم رکھیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ مسجد ہمارے لیے تو بنا ہی نہیں گئی، اللہ کے لیے تو بنا ہی نہیں گئی۔ بہرحال وہ ایک مزاج بن جاتا۔ بیوی اگر چپراسی یا کلر کی ہے تو برابر میں کوئی بٹھانے کو تیار نہیں ہوگا، اور اگر ایک آفیسر کی بیوی ہے تو لوگ احترام کے ساتھ ملیں گے، اور کمشنر کی بیوی ہے تو احترام اور بڑھے گا، اور اگر گورنر کی بیوی ہے تو احترام اور بڑھے گا، اور صدر مملکت کی بیوی ہے تو احترام اور بڑھے گا، چاہے اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو، چاہے اس کے پاس نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی صورت ہے، نہ کوئی سیرت، لیکن ہے تو بہرحال صدر کی بیوی، احترام بڑھ جائے گا۔ تو فرعون کی بیوی، اگر فرعون اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تو آسیہ کا مقام تو خود بخود بڑھنا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس منزل پہ آ گئی آسیہ۔ فرعون کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ کہ اگر میرے اپنے گھر سے ہی آواز بلند ہو کہ میں تجھے خدا نہیں مانتی تو میں دوسروں سے کیا اپنی خدائی کو منواؤں، میں دوسروں سے کیا کلمہ پڑھواؤں۔ فرعون کا مسئلہ کہ اس کی بیوی اس کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بن رہی ہے، چنانچہ وہ ایسی بیوی کہ جس سے فرعون کو اتنی محبت تھی کہ اس آسیہ کی خاطر موسیٰ کی غلطی کو معاف کیا فرعون نے بقول اس کے۔ یہ سارے الفاظ اعتباری الفاظ ہیں، حقیقی نہیں، لیکن جب خدائی خطرے میں پڑ گئی تو آپ سنتے ہیں کہ پہلے محل سے نکالا، جیل میں ڈالا، فاقے کروائے، کوڑے مارے، دنیا بھر کی سزائیں دی، اور آسیہ ہیں کہ ایک ہی خدا کا کلمہ پڑھ رہی۔ نوبت یہ آ گئی کہ تپتی ریتی پہ لٹا دیا جاتا ہے اور بھاری پتھر سینے پہ رکھا جاتا ہے۔ بلال حبشی پر جب یہ ظلم ہوتے ہیں تب ہمارے
ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ ایک طاقتور حبشی غلام ہے اور یہ تو ناز و نعم میں پلی ہوئی شاہی محل میں پروان چڑھنے والی ایک کمزور عورت اور شہزادی ہے، لیکن اللہ کی خاطر کیا قربانیاں دی، حتیٰ یہ کہ سینے پر چکی کو رکھ کے چکی کو چلایا جا رہا ہے، اور آخری منزل یہ کہ ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ کے اور پھر اس کے بعد گھوڑوں کو جسم پہ سے دوڑایا جا رہا ہے، ایک روایت۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں میں کیلے گاڑ کے چھوڑ دیا گیا، پھر بھی آسیہ نے نہ مانا فرعون کی بات کو، تو 2 گھوڑے ہاتھوں میں اور 2 گھوڑے پیروں میں باندھ کے چاروں کو 4 مختلف سمتوں میں اس طرح دوڑایا گیا کہ اس مومنہ کا جسم 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن اجر کیا ملا کہ پیغمبر یہ اعلان کرے کہ دنیا میں میری بیویاں بہت ہیں، جنت میں 2 ہی بیویاں مجھے ملیں گی، ایک خدیجہ طاہرہ اور ایک آسیہ، فرعون کی بیوی رسول کی بیوی بننے والی ہے، دشمن خدا کی بیوی حبیب خدا کی بیوی بننے والی ہے۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں، لیکن ان ساری قربانیوں کے ساتھ جو جملہ مجھے سنانا ہے وہ یہ سنانا ہے کہ جب وہ منزل آ گئی کہ آسیہ مصائب کی انتہا پہ پہنچ رہی ہیں، جلتی رہتی ہے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں کیلے گاڑ کے زمین پہ لٹایا گیا ہے، سینے پہ چکی رکھی ہوئی ہے جو صبح و شام آ کے چلائی جاتی ہے، دھوپ ہے، ریتی تپ رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، اور محل میں پرورش پانے والی آسیہ ان مصائب کو برداشت کر رہی ہیں۔ موسیٰ یہاں سے گزرے، موسیٰ کہ جنہوں نے انہی آسیہ کی گود میں پرورش پائی تھی، آسیہ کی حالت دیکھ کے نبی خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن جناب آسیہ کا پہلا اور آخری جملہ اور کچھ نہیں کہا، صرف ایک سوال کیا، ایک سوال کیا، کیا سوال؟ کہ اے نبی خدا یہ میرے مصائب کب ختم ہوں گے؟ اے نبی خدا، خدا اور مجھ سے کتنی قربانیاں چاہتا ہے؟ اے نبی خدا اب میرا مسئلہ کیا ہے، مجھے اسلام کتنی چھوٹ دیتا ہے؟ کوئی یہ سوال نہیں، ایک سوال کہ اے نبی خدا کیا خدا اب مجھ سے راضی ہوا یا راضی نہیں ہوا ہے؟ کیا خدا اب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ کیا اب مجھے خوشنودی کے پروردگار حاصل ہوئی ہے یا نہیں؟ ذرا اندازہ کریں، ہمارا اطمینان دیکھیے، ہماری بے فکری دیکھیے، جنت پہ ہماری ٹھیکیداری دیکھیے، اور جناب آسیہ کا طرز عمل دیکھیں کہ ان تمام مصائب کا سامنا کر کے ایک مومنہ چادر مجلس کے لیے پہننے کو تیار نہیں، اور آسیہ اتنی قربانی دیں اور پھر بھی فکر یہ ہو کہ خدا راضی رہنا چاہیے۔ بس یہی فکر اگر ہماری ماؤں کے ذہنوں میں آ جائے، یہی فکر اگر ہماری اولاد کی پرورش کرنے والی عورتوں کے ذہنوں میں آ جائے تو بس سمجھ لیجئے کہ تربیت اولاد کے اہم مرحلے کو آپ نے پار کر لیا ہے۔ اولاد کو آپ نماز روزہ سب کچھ سکھائیں گے، لیکن یہ بعد کے مرحلے، ابھی پیدا ہونے والا بچہ ایسا تو ہو کہ اسے یہ سکھایا جا سکے۔ اگر پیدا ہی ہوا ہے باغی ذہن رکھ کے تو آپ نماز روزہ اس وقت تک کروا سکتے ہیں جب تک آپ کے کنٹرول میں رہے، اور جہاں اتنا بڑا ہوا کہ اب آپ کے کنٹرول سے نکلا وہی نماز روزہ چھوڑ کے بیٹھ جائے گا۔ بعض بزرگ سوال کرتے ہیں، ارے ہم تو بچپنے سے اپنی اولاد کو سب چیزوں کی عادت ڈلوا رہے تھے، ایسا دہریہ نکلا، ایسا بے دین نکلا، ارے ایسا ہی عبادت کو چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ وہ جو آپ نے بچپنے میں نماز روزہ کروایا وہ آپ کی طاقت تھی، وہ مجبور تھا، لیکن پیدائش سے پہلے جو آپ نے اس کا ذہن بگاڑ دیا تھا۔ ذہن بگاڑنے میں عام طور پہ جو چیزیں آتی، میں اس کو اسی لیے بیان نہیں کر رہا کہ اہم چیز کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ ماں، کیا اس کا ذہن پروردگار کے احکامات پہ راضی تھا؟ کیا وہ اپنی زندگی پہ یہ سوچ کے مطمئن تھی کہ دنیا میں جتنی کمی ہو رہی ہے آخرت میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا ہے؟ اس مسئلے پہ لوگ کم غور کرتے ہیں۔ تربیت اولاد کی تقاریر میں نے بھی کی ہے اور کہا ہے کہ حاملہ عورت نمازیں پڑھے تاکہ اس کا بیٹا نمازی بنے، یہ میں نے بھی کہا ہے کہ روزہ رکھے تاکہ اس کا بیٹا روزے دار بنے، یہ میں نے بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو گانے سے بچائے تاکہ اس کا بیٹا باحیا بنے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ اہم ترین مسئلہ یہ ہے جو ہمارا اعتقاد ہے، دیکھیے جتنی مجالس ہم پڑھتے ہیں کبھی یہ مقصد نہیں ہے کہ فروع دین کی اہمیت اصول دین سے زیادہ ہے، نماز کی اہمیت توحید یا امامت سے زیادہ ہے، یہ سب بعد میں ہے۔ تو ماں کو یہ ساری چیزیں جو مجالس میں بتائی جاتی ہیں اور میں نے بھی بتائی وہ یقیناً ایک اہم مرحلہ ہے، لیکن پہلے اس کا ذہن تو ٹھیک ہو، وہ مرضی خدا پہ تو راضی ہو، عقیدہ آخرت تو اس کا کامل ہو، اپنی دنیاوی حالت پر وہ اطمینان تو ہو جو آسیہ کو اطمینان ہو رہا ہے، خدا کی فکر تو اس کے ذہن میں پیدا ہو جائے۔ بس وہیں سمجھ لیجئے آپ نے تربیت اولاد کے اہم ترین مرحلے کو طے کر لیا ہے۔ بس ایک آخری بات اور کہہ دوں اور آج کی مجلس ختم۔ آج میرا ارادہ تھا کہ شب عاشور کی مناسبت سے رونے اور رلانے کی رات ہے، زیادہ مسائل پڑھوں گا، لیکن وقت اتنا گزر رہا ہے کہ 2 یا 3 مجالس
متاثر ہوں گی اس مجمع کے لیے میری وجہ سے، کئی مجالس میں آپ کو جانا ہے، اس لیے آج بھی مسائل یہاں مختصر رہیں گے، لیکن آپ نے میرے اس وعدے کی پابندی دیکھی ہوگی کہ بہرحال رات کی مجلس میں میں اس ساری کمی کو پورا کر رہا ہوں، چاہے خود جسمانی اعتبار سے مجھے کتنی ہی زحمت کیوں نہ برداشت کرنا پڑے، یہ حق کا امام جو مجھے بھی ادا کرنا ہے، اور آپ آتے ہیں تو آپ کے لیے بھی میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ رات کی مجلس میں انشاءاللہ اس کوتاہی کا ازالہ ہوگا۔ مصائب کے 2 جملے سننے سے پہلے اس عشرہ محرم کی مجالس کا اختتام سن لیجئے کہ یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں خالی خواتین کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے ایک مثال دیتا ہوا میں آگے بڑھ گیا تھا، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے، سردی کم کرو، لیکن پنکھا چلتے رہو، ایئر کنڈیشن چلتا رہے، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں اور سردی کم کر دو، ممکن نہیں۔ اگر سردی کم کرانا ہے تو پہلے اس کا سبب کم کرنا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں انگیٹھی جل رہی ہو، ہیٹر لگا ہوا ہو، آگ روشن ہو، اور میں یہ کہوں کہ مجھے بڑی گرمی لگ رہی ہے، لیکن یہ آگ روشن رہنے دو، یہ انگیٹھی روشن رہنے دو، یہ ہیٹر چلنے دو اور گرمی کو ختم کر دو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب سبب ہوگا تو نتیجہ ضرور سامنے آ کے رہے گا۔ چنانچہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نمونیا کی بیماری کا مجھے علاج کرنا ہے، لیکن ٹھنڈے پانی سے کڑکڑاتے جاڑے میں نہاؤں گا روزانہ رات کے 12 بجے اور طبیب میری بیماری کو ٹھیک کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کا یہ کہنا ہے کہ شوگر کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے، لیکن میں شکر والی چیزیں دل کھول کے استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو سبب کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ جا کے بیوی کو لیکچر پہ لائیں کہ عقیدہ آخرت کو ماننے والی بن جا اور خود آپ کا عقیدہ آخرت نامکمل ہو۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ راضی ہو جا اپنی حالت کے اوپر، اور آپ کی اپنی حالت یہ ہو کہ آپ تعاون نہ کر رہے ہو۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ جتنا اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے رزق حلال کی مدد سے اپنے گھر والوں کو ساری سہولتیں مہیا کر دو، تاکہ بیوی بھی دیکھے میرے شوہر کا قصور نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کے ذہن میں جو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، شکوہ و شکایت پیدا ہوتی ہے، اس میں ایک قصور ان شوہروں کا بھی ہے کہ محنت خود نہیں کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ خیال کر لیتے ہیں کہ مسجد، امام بارگاہ، نماز، مجلس، یہ بس ہمارا دین ہو گیا ہے، محنت ہم کیوں کریں، دینے والا رازق ہے۔ اور بیوی نے ذرا شکایت کی کہ بچوں کے پاس پہننے کا لباس نہیں، میرے پاس خوشی کی تقریب میں جانے کا جوڑا نہیں، کہا اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ تم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ، تم کاہل، سست اور غافل بن جاؤ، تم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرو اور ساری توقعات اپنی بیوی سے کرو۔ ہاں، تمہارا فریضہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا ویسا بنے کہ امام اپنی فوج میں شامل کرنے کو تیار ہو جائے، اور اس کے لیے یہ توقع کر رہے کہ بیوی تعاون کرے، تو یہ دیکھو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کتنا تعاون کیا، تم نے اس کے ذہن کو راضی رکھنے کی کتنی کوشش کی، تم نے اسے کتنی خوشی پہنچائی ہے۔ پیغمبر اسلام بغیر کسی سبب کے تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ مستحب نماز سے زیادہ ثواب بیوی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کے ہنسی مذاق کرنے کا ہے۔ پیغمبر بغیر کسی سبب کے تو نہیں کہہ رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ پیغمبر نے نہیں کہا یہ میرا جملہ، دنیا کا مقدس ترین انسان ہے رسول، لیکن اس کے باوجود ایک نہیں 9 شادیاں کی اور ہر ایک کو اس کا وقت دیا، ہر ایک کو اس کا حق دیا۔ یہاں پہ ایک بنیادی خرابی یہی آتی ہے کہ لوگ اپنی کاہلی، سستی، کام نہ کرنے کی عادت کو اسلام کا نام لے کے ساری چیزیں بیوی پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسے سہولتیں مہیا کریں، نہیں، اسے خوش رکھنا ہے۔ اب خوش رکھنے کے جو بھی جائز اور حلال طریقے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک چین بنے گی، ایک زنجیر بنے گی، ایک سلسلہ بنے گا۔ اولاد اس وقت ٹھیک ہے کہ جب اس کی ماں ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت ٹھیک ہے کہ جب آپ اسے راضی کر رہے۔ اس منزل پہ آ کے تو بعض اوقات اسلام یہاں تک اجازت دیتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ میں آخری جملہ کہوں، کہیں یہ ساری مجالس حرام میں نہ بدل جائیں، اس منزل پہ تو آ کے اسلام یہاں تک اجازت دیتا ہے کہ اپنے بزرگوں کی بھی نافرمانی کرنا پڑ رہی ہے تو ان کی توہین کیے بغیر، انہیں اذیت پہنچائے بغیر، ان کے احترام میں اپنی طرف سے کمی کیے بغیر ان کی اس بات کو نہ مانو جس کا نتیجہ بیوی پہ ظلم ہو اور اس کا نتیجہ اولاد پہ ظلم ہو، نسل تباہ ہو رہی ہو۔ اسی منزل پہ اسلام نے اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ آپ اگر کبھی بھی اپنی جماعت کی ریلیشن کمیٹی کے اندر جا کے وہ جھگڑے دیکھیں گے شوہر بیوی میں ہو رہے ہیں تو 95% جھگڑے، بعض اوقات معاملات میرے پاس بھی آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال ایک نظام آپ کا ہے اور آج کل ایک عالم اور نائب امام کے وکیل کی قیادت میں کام ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے جو تعاون آپ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں۔ جائزہ لیں کہ 100 میں 95 اگر جھگڑے ہوتے ہیں تو شوہر اور بیوی کو بٹھا کے پوچھا گیا تم دونوں کا اختلاف کیا ہے؟
ہے، نہ شوہر کو بیوی سے کوئی شکایت ہوتی ہے۔ شکایتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن جینین شکایت کہ عقل قبول کرے ہاں یہ صحیح شکایت کر رہا ہے، نہ بیوی کو شوہر سے کوئی صحیح شکایت ہوتی ہے۔ اختلافات کسی اور کے ہوتے ہیں، انوالومنٹ کسی اور کا ہوتا ہے، ظلم کسی اور کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چھوٹا چونکہ بڑے کو کچھ کہہ تو نہیں پاتا ہے، زبانی بات دوسری لیکن معاشرے کے اعتبار سے تو شوہر بیوی کا جھگڑا پیدا ہوتا ہے، بیوی کو شوہر سے کم شکایت ہوگی، کسی اور سے شکایت زیادہ ہوگی، اب وہاں تک بات نہیں پہنچا پاتی ہے تو شوہر سے اختلاف، شوہر کو اپنی بیوی سے کم شکایت ہوگی، بیوی کے بزرگوں سے زیادہ شکایت ہوگی، لیکن چونکہ اس کو حل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تو سارا نزلہ بیوی پہ جا کے گر جاتا ہے۔ تبھی اسلام عقل کا مذہب، دین عقل کا مذہب، لاجک اور ریزن کا مذہب اجازت دیتا ہے اپنی نسل کو بچانے کے لیے۔ بعض اوقات تمہیں اجازت ہے، ہاں توہین کی اجازت نہیں ہے کسی بڑے کی، احترام میں کمی کی اجازت نہیں ہے، لیکن ناجائز مطالبہ تمہیں نہیں ماننا، خصوصاً اگر تم سے کوئی ناجائز مطالبہ کیا جا رہا اپنی قربانی دے دو، لیکن اپنے آپ کو قربان کیے بغیر کسی اور کو قربان کر دو بزرگوں کی خواہش کے اوپر۔ یہ تربیت اولاد کے لیے بھی سم میں قاتل ہے۔ باقی جھگڑے اپنی جگہ۔ تو بس میری یہ گفتگو اس منزل پہ پہنچ کے ختم ہو رہی ہے کہ گھر کے ماحول کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے اس نقطے کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور خواتین سے خصوصاً یہ گزارش ہے، 3 مجالس کے دوران بہت سے سوالات خواتین کی جانب سے آئے اور انہی وجوہات کی بنا پر یہ طے کیا گیا کہ ماہ محرم کی آخری تواریخ میں خاص چند مجالس خواتین کے لیے ہوں گی جن میں زیادہ گفتگو یہی سارے مسائل پر ہوگی کہ میری جیبیں بھر رہی ہیں اس وقت ان پرچوں سے کہ جو خواتین کی جانب سے آ رہے ہیں سوالوں کی صورت میں، یعنی کم سے کم 2 مجالس کا وقت میرا صرف ان جوابات کے لکھنے میں گزر جاتا، اور چونکہ جذبہ ان کا بالکل ٹھیک ہے اس لیے میں کوئی اعتراض بھی نہیں کر پاتا ہوں۔ اور ایک آخری گزارش یہ کیونکہ فی الحال یہ آج آپ سے آخری ملاقات ہو رہی، چنانچہ جن کے سوالات اب تک میرے پاس موجود ہیں اور وہ واپس نہیں لے گئے وہ جلد از جلد یہ واپس لے جائیں، اس کے بعد کل میری کوئی ذمہ داری نہ رہے گی۔ تو آخری بات کہ بہرحال تربیت اولاد کے لیے بھی گھر کے ماحول میں اس چیز کا خیال رکھنا کہ ہر ایک کو اس کا حق وہاں تک دینا ہے جہاں سے دوسرے کا حق متاثر نہ ہو۔ یہ ہے اسلام کا سب سے بڑا درس، اور یہ ہے کربلا کا اہم ترین پیغام۔ کربلا تربیت گاہ حسینی ہے۔ ایک واقعے میں ماننے والوں کے لیے تربیت کا کوئی پہلو پوشیدہ، ایک واقعے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، مسائل کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، دیگر 2 یا 3 مجالس شروع ہو رہی ہوں گی یا ہونے والی ہوں گی، آپ کو وہاں بھی جانا، اور شب عاشور تو تصور ہی کافی ہے کہ آج اہل بیت کا گھرانہ آباد ہے، کل برباد ہو چکا ہوگا۔ آج فاطمہ کا خاندان آباد ہے، کل ایسا اجڑے گا کہ قیامت تک دوبارہ آباد نہ ہو پائے گا۔ آج خیموں میں چراغ جل رہے ہیں، کل شام غریباں کے اندھیرے میں جلتے خیموں کی روشنی میں زینب کبریٰ اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے بیٹھی ہوگی۔ آج پہرا دینے والے عباس ہیں، کل پہرا دینے والی زینب ہوگی۔ بہرحال اتنا ہی تصور آپ کے لیے کافی ہے کہ آخری مرتبہ آج کربلا کے شہیدوں پہ رو لیجئے، کل سے کربلا کے اسیروں کا ماتم آپ کو کرنا ماتم۔ لیکن بس ایک بات کہتے ہوئے کہ جہاں ہر مقام پہ ہمیں درس دیا گیا وہاں حقوق میں توازن کا درس بھی اس وقت ملا کہ جس کے بارے میں شیخ عباس قمی منتہی الاعمال میں لکھتے ہیں کہ شہزادی ایک ذاکر کے خواب میں ایک پیغام بھجواتی ہیں کہ اے میرے بیٹے کے مصائب پڑھنے والے، جب بھی کربلا کے مصائب پڑھنا تو میرے بیٹے کی رخصتی کو ضرور بیان کرنا۔ فاطمہ زہرا نے مدینے کی گرمیوں میں چھٹیاں پیس کے حسین کو جس مقصد کے لیے پالا، اب وہ وقت آ گیا کہ حسین اس مقصد کو پورا کرنے میدان میں جائے۔ صحن خیمہ میں میرا مولا کھڑا ہے، کوئی ان بیویوں سے پوچھے جن کو پتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمارا سہارا لٹنے والا ہے، ہمارا سہاگ اجڑنے والا ہے، جتنی قربانیاں ہم نے حسین کو بچانے کے لیے دی تھی حسین بھی شہید ہونے والے ہیں۔ ہائے وہ سیدانیاں خاموشی کے عالم میں حسین کے گرد حلقہ کیے ہوئے ہیں اور حسین ادائیگی حقوق کا آغاز کر رہے ہیں۔ زینب و ام کلثوم کو دیکھا، بہن زینب، بہن کلثوم میرا آخری سلام لو۔ ایک مرتبہ اپنی بیویوں کو دیکھا، اے لیلا، اے رباب میرا آخری سلام
سلام لو. ایک مرتبہ بیٹیوں کو دیکھا, اے کبرا اے سکینہ اپنے بابا کا آخری سلام لو. ایک مرتبہ در خیمہ پر فضہ کو دیکھا, اماں فضہ آپ بھی میرا سلام لیجئے. اور ایک مرتبہ اصحاب کی بیویوں کو اور اصحاب کی ماؤں کو دیکھا, السلام علی اللہ قتل اولادہن وازواجہن فی نصرتی, میرا سلام ان بیویوں پر جن کے بیٹے اور شوہر میری مدد کرتے ہوئے مارے گئے. ایک ایک کہا قضا ہو رہا, اور آخر میں ایک مرتبہ کہا زینب بہن اب میرے ساتھ میرے بیٹے سجاد کے خیمے تک چلو. مولا سجاد کے خیمے میں آپ اکیلے بھی جا سکتے ہیں اور جاتے رہے ہیں, آج زینب کو کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آج حسین کی حالت ایسی ہے کہ جوان بیٹا بیمار ہونے کے باوجود باپ کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے گا, باپ سے لپٹ جائے گا. کوئی تو ہو جو بیٹے کو باپ سے علیحدہ کرے. مولا جب سجاد بابا سے لپٹے تو علیحدہ کرنے کے لیے زینب جیسی مہربان پھوپھی, اور جب ننھی سکینہ اپنے زخمی کان دکھانے کے لیے, اپنے گالوں پہ تماچوں کے نشان دکھانے کے لیے مقتل میں بے سر کے لاشیں سے لپٹ جائیں تو کبھی شمر کا کوڑا پڑے, کبھی عمر سعد کا تماچا پڑے. آیا میرا مولا ایک مرتبہ خیمے میں سید سجاد نے زینب کو دیکھا, وہ بھی اماں آپ نے کیسے زحمت کی؟ کہا تیرا بابا آیا ہے. کہاں ہے میرا بابا؟ سید سجاد کو نظر نہیں آ رہا. مدینے میں کسی نے پوچھا مولا آپ اپنے باپ کو نہ پہچان سکے؟ کہا کاش کربلا کی سے پہر تو میرے خیمے میں ہوتا, سر سے پہر تک میرا بابا اتنا زخمی کہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کو نہ پہچان سکا. اور جب پہچانا تو پہلا سوال یہ کیا بابا آپ زخمی ہو گئے, میرا چچا عباس کہاں گیا, میرا بھائی علی اکبر کہاں گیا, میرے چچا حبیب ابن مطہر کہاں گئے؟ حسین نے کہا بیٹا بس سنو, اب میرے تیرے علاوہ اور کوئی باقی نہیں ہے, اور اس لیے آیا ہوں کہ مدینے پلٹ کے جب جانا تو کہنا حسین کے شیعوں آخری سلام تمہارے مولا نے تمہیں بھجوایا تھا. اور ان کا حق ادا کر کے حسین خیمے سے باہر آئے, ذوالجناح پہ سوار ہوئے, اور ایک مرتبہ کہا اے میرے وفادار گھوڑے آخری زحمت دے رہا ہوں. ذوالجناح آگے بڑھنے سے انکار کر رہا, اے ذوالجناح حسین کا وفادار تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ گھوڑے نے پہلے تو سر اٹھایا, گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو ہے, اور پھر ایک مرتبہ جھک کے زمین کربلا کو دیکھا. حسین دیکھتے ہیں ننھی بچی ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہے. اے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا, ارے صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا. حسین اترے, سکینہ بیٹی میری گود میں آ جا, شاید کہہ رہے ہو آخری بار بابا کے سینے کی گرمی کو لے لے. اور ایک مرتبہ کا سکینہ میں مقتل میں میدان میں جا رہا ہوں, مجھے جانے دے, شاید تیرے لیے پانی لے کے آؤں. سکینہ کہتی ہے بابا اب مجھے پانی بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ میرا چچا یہی وعدہ کر کے گیا تھا, پانی بھی نہیں آیا, میرا چچا بھی نہیں آیا. ہائے حسین کتنی نازک کھڑی ہے, بچی کو کیسے سمجھائے؟ باپ کے سینے کی گرمی پا کر کئی دنوں کی پیاسی بچی, کئی دنوں کی تھکی بچی, نیند آ گئی, آنکھیں کھولی, بابا مجھے اپنی گود سے اتار دیجئے. حسین نے سکینہ کو اتارا اور کہا سکینہ نے کہا بابا اچھا جائیے, خدا حافظ. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں سکینہ ابھی منع کر رہی تھی, ابھی خدا حافظ کہہ رہی ہے. کہا